نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قابل صد تکریم بزرگان محترم اور یہاں تشریف فرما معزز میرے ایمانی بھائیوں، عزیز طلباء، تمام تعریف ہے اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں، اور بے پناہ تعریف اس اللہ کی کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے مبارک گھر میں مبارک نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے کو، سننے کو، مل کر بیٹھنے کو ہم سب کی دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی کے آنے کا ذریعہ فرمائے۔ میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، ہماری ان ساری کوششوں اور کاوشوں اور ساری محنتوں کا مقصد جو ہے، ہر مہینے اصلاحی مجلس کا ہونا، یہ اس کے علاوہ دین کی نسبت پر کہیں بھی کسی بھی بیٹھک کا ہونا، کسی چھوٹی مجلس کا لگنا یا کسی بڑی مجلس کا ہونا، کسی بڑے جلسے کا ہونا، یا پھر جمعہ کے بیانات کا ہونا، یا کسی کی کوئی کتاب لکھنا، یا کسی کا کوئی علمی کام کرنا، تمام کے تمام دینی کاموں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر ہم اپنی نیتوں میں صاف ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے اگر یہ مقصد ہمارا نہیں ہے، اس کا مطلب ہم اپنی نیتوں میں کھوٹے ہیں۔ یعنی اگر ایک واعظ، ایک مقرر، ایک اصلاحی بیان کرنے والا کسی جلسے میں بہت بڑی لچھے دار تقریر کرنے والا، اگر اس کا مقصد، کسی کا بھی مقصد یہ ہو کہ لوگ میری بڑائی کریں، لوگ میرا نام عزت سے لیں، لوگ مجھے مقام اور مرتبہ دیں، لوگوں کی نظروں میں میرا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے، لوگ میری تعریفوں کے پل باندھیں، اگر مقصد یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی بھی عمل کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس مل بیٹھنے سے اللہ کی کبریائی میں کوئی بڑائی ہونے والی ہے؟ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں
میرا کہنا اور آپ کا سننا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس کہنے اور سننے سے اللہ کی جو شان کبریائی ہے، اللہ کی جو شان ہے، کیا اس میں اضافہ ہونے والا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم کیا پورا اڑائی، کیا پورا منڈی، کیا پورا پنچ، کیا پورے لوگ دنیا ساری کے جمع ہو جائے، سارے کے سارے مل کر کے اللہ کی تعریف کرنے لگ جائیں، تو اللہ کی شان میں اضافہ تھوڑی ہونا ہے۔ اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین رب العالمین، جیسا اس کی شان ہے ویسی وہ ذات ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اللہ کی تعریف کی ہے نا، اس کے بہت سارے الفاظ احادیث میں ملتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین کیا ہے کہ اس کائنات میں کریم رب کی، اللہ رب العزت کی سب سے بہترین اور جامع تعریف اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں جیسے اللہ کی ذات ہے، جیسے اللہ کی شان ہے، جیسی اللہ کی عظمت اور کبریائی ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر کے کوئی اگر اللہ کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی خوب تعریف کرنے کے بعد بھی ہر اعتبار سے الگ الگ انداز میں اپنے کریم رب کی بڑائی کو، کبریائی کو تعریف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما عرفناک حق معرفتی، ما عبدناک حق عبادتی۔ اے اللہ، جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم آپ کو پہچان نہیں سکے، جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا ویسا ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے۔ اور ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ کے لیے تمام تعریف ہے، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفس۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک طریقے سے بے بسی کا اظہار کیا، میرے پیارے اللہ آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، آپ جیسی شان رکھتے ہیں ویسی تعریف تو صرف آپ ہی اپنی کر سکتے ہیں، کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی تعریف میں فرما رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے اتنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ میری اور آپ کی یا قیامت تک کے آنے والے سارے ایمان والے، اس میں سارے قطب، ابدال، محدثین، مفسرین، سارے اولو العلم کو، سارے اہل علم کو جمع کر لیا جائے، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ان تمام کہنے سننے کا مقصد، یا ہماری اگر انفرادی عبادات بھی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم اپنی انفرادی عبادات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم اگر نوافل پڑھتے ہیں، تو ان تمام کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی۔ اور ان تمام چیزوں میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان ان تمام کاموں کے کرنے میں کیا ہو؟ مخلص ہو۔ ان تمام کاموں کے کرنے میں مخلص ہو۔ ان قرآن کی تلاوت ہے تو کسی کو یہ دکھلانے اور بتلانے کے لیے نہیں کہ میں تو ایک ہفتے میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے ایک ہفتے میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کسی نیکی کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ اچھی چیز ہے۔ ہاں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیا آپ نے کسی کے تعلق سے سنا کہ میرا فلاں ساتھی ایک ہفتے میں قرآن پڑھ لیتا ہے، تو پھر آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ نہیں، اگر وہ ایک ہفتے میں قرآن پڑھ لیتا ہے تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے، تو آپ اس کو دیکھ کر کے جو آگے بڑھیں گے نا، تو یہ اچھی چیز۔ لیکن اگر آپ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے دل میں یوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں کسی کو پتا چلے گا نا، وہ کتنا خوش ہوگا کہ یہ شخص ایک ہفتے میں قرآن پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فلاں شخص کو دکھانے کے لیے ایک ہفتے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے نا۔ اسی طریقے سے کوئی سا بھی دین کا کام لے لیں آپ، چونکہ نا ہم سب انسان ہیں اور ہمارے اوپر ہمیشہ تسلط رہتا ہے شیطان کا بھی، اور ہمارے اوپر ہمارے اپنے نفس کا بھی تسلط رہتا ہے۔ تو ہمارا نفس بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ شخص مخلص ہو کر کے کام کرے۔ شیطان بھی ایڈی چوٹی کا زور لگائے گا کہ جتنی عبادات انفرادی یا اجتماعی اس سے ہو رہی ہیں، وہ بھی ہمیشہ اس بات کا زور لگائے گا کہ یہ اپنے کاموں میں ان مخلص نہ ہو، اس کے کاموں میں کہیں نہ کہیں ریاکاری پیدا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی کام کی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی کام قبول ہی نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ شیطان کا داؤ جو ہے نا بہت خطرناک ہے، نفس کا انسان کے اوپر داؤ بڑا خطرناک ہے۔
اور یاد رکھیں ہر ایک آدمی کا جو شیطان ہوتا ہے نا، اس کو اسی طریقے سے جس طرح کا وہ مزاج رکھتا ہے، جس طریقے کی اس کی سوسائٹی اور ماحول ہوتا ہے، انسان کا شیطان اسی کے ساتھ اس طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے، اس کو اسی طرح چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، تو یہ کہاوت کے طور پہ بات کہی جاتی ہے، اس کے پیچھے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مولوی کو آ کر کے جب شیطان بہکائے گا نا، تو اس کو مولوی کے ہتھ کنڈے بتائے گا، وہ ٹرک بتائے گا، وہ طریقے بتائے گا جو مولوی کی سمجھ میں آئیں گے، جو غیر مولوی کی سمجھ میں آئیں گے ہی۔ جس طریقے سے شیطان جب ایک ایمان والے کو بہکائے گا تو وہ طریقہ غیر ایمان والے کے اوپر نہیں اپنائے گا شیطان۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب کسی غیر مسلم کو شیطان بہکائے گا تو اس کا طریقہ نہج الگ ہوگی، اور جب ایمان والے کو بہکائے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ الگ ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے آپ، کسی بھی غیر ایمان والے کے پاس شیطان آ کر کے کبھی یوں نہیں کہے گا، کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کا سب سے بیکار کام نماز پڑھنا ہے۔ مومن کا ایک شیطان جو ہے وہ کبھی اس کو اس کا ایک بات دل میں نہیں ڈالے گا، وہ پتہ کیا کہیں گا؟ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، نماز اچھی چیز ہے لیکن بعد میں پڑھ لیں گے، کہ نیک کام کرنا چاہیے، بہت اچھا کام ہے لیکن ابھی کیا ضرورت ہے، بعد میں کر لیں گے۔ مومن کو اس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کو پتا ہے کہ اگر میں ایمان والا ہے، اس کے دل میں اگر میں نے یہ بات ڈالی کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بات کبھی اس کے دل میں نہیں آئے گی، یہ مانے گا ہی نہیں بات، فوراً توبہ اور استغفار کرے گا۔ لیکن یہ بات اس کے دل میں بٹھائے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، نہ پڑھی نماز تو کیا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، سنتیں نہ پڑھی تو کیا ہو جائے گا، اللہ بڑا کریم، تو وہ ایمان والا کا دل بھی کہے گا یار بات تو ٹھیک ہی ہے نا، کیا بات، اللہ تو بڑا کریم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج نہیں تو کل پڑھ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں پڑھ لیں گے، نہ پھر یہ آ جائے گی نہ کل آئے گی، اور اسی طرح انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس پیمانے کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا حاصل کیا ہے، ہم سب کرنے کیا آئے ہیں اس دنیا کے اندر، ہم میں سے کون کتنی عمر لے کر کے آیا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے نا، اور ہم آئے روز اپنے سامنے اموات کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، آئے روز اموات ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال، آج فلاں کا انتقال، آج اس جوان کا انتقال، اس جوان کا انتقال۔ تو یہ سب ہمیں، یہ تغیرات جتنے بھی عالم میں ہو رہے ہیں، یہ جتنے بھی دنیا میں حوادثات ہو رہے ہیں، یہ ہم سبق کیا لیتے ہیں؟ کبھی اس پر غور کیا ہم نے؟ ابھی ہم لورن سے ہو کر کے آئے ہیں، اب اس غلام صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں سفر میں تھا تو نہیں آ سکا، تو میں تعزیت کرنے گیا۔ ابھی 2 دن پہلے نورن میں ایک نوجوان کا اور انتقال ہوا، ایک ماٹ صاحب کے بیٹے کا، دونوں یہی 20-21 سال کی عمر کے نوجوان دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ایسے واقعات سے ہم سبق کیا لیتے ہیں؟ یہی چند باتیں مجھے آج کہنی ہے آپ سے، کیا سبق لیتے ہیں، یہ سبق لینا کیا چاہیے، ہم نے کیا سیکھا ہے ان واقعات سے؟ اگر ہم سبق لینے والے ہوتے اور ہمارا ذہن اس بات کی گواہی دیتا کہ نہیں، جس طریقے سے آج یہ جوان سال لڑکا انتقال کر گیا دنیا سے، تو میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ میں بھی بہت لمبی عمر جی کر کے، ہر ایک کی تو یہی خواہش ہوتی ہے نا۔ حافظ صاحب کے مرحوم بیٹے کی 6 مہینے پہلے شادی ہوئی، تو کبھی تصور میں بھی وہ سوچ رہا ہوگا کہ 6 مہینے بعد مر جاؤں گا میں؟ سوچیے ذرا اس بات کہ 6 مہینے بعد میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، کبھی تصور میں ہوگا اس کے؟ یا خود ان کی بیوی مرحوم کی بیوی کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ 6 مہینے بعد میرا سہاگ اجڑ جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا، تصور میں نہیں آتی یہ چیزیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے فیصلوں میں خود مختار اور بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ماں کی گود میں ایک ننھا منھا سا بچہ جس نے ابھی چند سانسیں دنیا میں لی ہے، اور ماں اس کو محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اور ابھی جی بھر کر کے ماں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس ننھے منھے کھیلتے بچے کو اس کی روح قبض کروا لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور 90 سال کا آدمی، 95 سال کا آدمی، 100 سال کا آدمی جو اب خود دنیا سے عاجز و پریشان ہے، جو خود اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں مر جاتا، اب بہت زندگی گزار لی، اب اعضا ہمت جواب دے چکے، اب کچھ نہیں ہوتا مجھ سے، اب میری اولاد بھی مجھ سے جو ہے نظریں چراتی ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، مر جاؤں تو اچھا ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہے، حکم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو لہذا جی رہا ہے، تکلیفیں سہ رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، وقت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو۔ اگر یہ پوائنٹ ہماری زندگی میں ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہماری زندگیوں کی بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں گی اور زندگی پٹری پر آنے والی بن جائے گی۔
اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، لیکن ہم کبھی سمجھتے ہی نہیں. اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیں، یا اس دعا کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے، بتلائی ہے، کسی کے انتقال پر کیا کہنا چاہیے، تو اگر اس کو سمجھ لینا تو ہماری بہت ساری ٹینشنیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اپنے ایمان والا ہونے پر الحمدللہ فخر ہوگا. میں لفظ بڑی ذمہ داری سے استعمال کر رہا ہوں. یہ اگر ہمیں یہ آیت سمجھ میں آ جائے، اس کے معنی مطالب سمجھ میں آ جائیں، تو پھر نہ تو کسی کو موت سے ڈر لگے، اور نہ موت سے ڈر لگنے کے بعد بلکہ اس بات پر انسان کو فخر ہوگا کہ اللہ کا شکر کہ پیارے اللہ میں ایمان والا. اس لیے کہ یہ ضابطہ اور یہ قاعدہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس نہیں، جو اللہ نے ضابطہ ایمان والوں کو دیا ہے قرآن کی برکت سے. دنیا میں کچھ قومیں پتہ ہے ایسی بھی ہیں، اس لیے کہ صرف ہمارے غیر مسلم بھائی وہ آگ میں میت کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں اکثر آبادی چاہے یہودیوں کی ہو، نصرانیوں کی ہو، اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں. مطلب میکسیمم آبادی جو ہے نا وہ لوگ دفناتے ہیں اپنے میت. لیکن چونکہ ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے، تو کئی جگہوں پر جو میت کو جب دفنایا جاتا ہے تو اس کو مرنے والے کی زندگی میں جو کچھ اسے پسند تھا، جتنی بھی چیزیں اسے پسند تھی، اس کے لیول کے اعتبار سے، اس کی مالداری کے اعتبار سے، وہ ساری کی ساری چیزیں قبر میں اس کے ساتھ رکھی جاتی ہیں. یعنی تصور یہ ہے، چونکہ آخرت کا تصور نہیں ہے نا، مٹی میں مٹی ہونے کا تصور نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور نہیں ہے، وہ اس زندگی کو بھی اسی زندگی پر سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں. لہذا مرنے والے کے ساتھ جو کچھ اسے پسند ہوتا ہے، اور تعجب تو اس بات پر ہوگا آپ کو کہ اس کے اوپر جو قبر بنائی جاتی ہے پختہ، وہ ہمارے انڈین روپیز کے حساب سے بعض جگہوں پر 1-1 لاکھ سے 2-2 لاکھ اور 10-10 لاکھ تک کے اوپر قبریں بنائی جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پر تو پورے پورے کمرے مکان تک بنائے جاتے ہیں کہ یہ آدمی مکان میں رہے گا. تصور یہ ہے کہ وہاں جا کر کے بھی مکان میں رہے گا. حالانکہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، کہ قبر کیسی ہونی چاہیے. آقا کریم نے اس کو کتنے اچھے سے سمجھایا کہ تمہارا گھر ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے برزخی زندگی ہے نا. تمہیں مٹی کے اس جو ہے نا اس گھڑے کے اندر تمہیں رکھا جائے گا، اس کے اوپر بند کر دیا جائے گا، تمہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں. یہ بھی احتراماً کروایا جاتا ہے تاکہ میت کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہ ہو، میت کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ ہو. اس لیے اس کو اچھے سے نہلا دھلا کر کے، کفن پہنا کر کے، طریقے سے اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے کہ چونکہ یہ پیدا مٹی سے ہوا ہے لہذا جائے گا بھی مٹی میں، لہذا پھر اس کو یہیں سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو جب یہ تصور ہمیں جو مذہب اسلام نے دیا نا، قرآن نے ہمیں جو دیا ہے، اور کسی کے انتقال پر جو ہم آیت پڑھتے ہیں اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمارے بہت سارے مسائل یہیں پر حل ہو جائیں گے. اور ہم جو اللہ کے فیصلوں پر ناراض رہتے ہیں نا، اللہ کے فیصلوں پر، ہاں ہمارے ہاں اللہ معاف کرے، ہم کیا آسانی سے موت کو قبول کر لیتے ہیں؟ کیا ہم آسانی سے کسی کی بھی موت کو بھی سہ لیتے ہیں؟ یقیناً دکھ درد مصیبت اپنی جگہ حق چیز ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یوں کہے، آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی کے انتقال پہ غم ہونا، کسی کے انتقال پہ پریشانی ہونا، کسی کے جگر کے ٹکڑے کا جانا اس کو تکلیف نہیں ہوگی. نہیں، یہی چیز تو سمجھانی مقصود ہے نا کہ ہم اللہ کے نظام کے آگے بے بس ہیں. اب 2 ہی راستے بچتے ہیں ہمارے پاس، یا تو اللہ کے فیصلے کو راضی خوشی قبول کریں، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آ کر کے چیلنج کرنے والے بن جائیں. ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ ساری دنیا مل کر کے اللہ کی تعریف کرنے پر آ جائے، اللہ کی شان میں کیا اضافہ ہونا ہے. اور اڑائی والے کسی کے انتقال پہ پورا اڑائی گاؤں جمع ہو کر کے رونے دھونے والا بن جائے، پورا اڑائی گاؤں سر پہ اٹھا لے، راستے بند کر دے، سارے مکانات کے دروازے کھول کر کے چھتوں پر چڑھ کر کے چیخنے اور چلانے والے بن جائے، تو کیا اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ تو پھر عافیت کس میں ہے، کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے میں یا اللہ کے مقابلہ کرنے میں؟ کس میں؟ ہم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے بات ہو رہی ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے نا تو اللہ کے کرم سے ایمان والا ہونے پر فخر محسوس ہوگا. اس لیے کہ ہمیں غمی ہو یا خوشی ہو، ہمارا قرآن ہماری رہبری کرتا ہے. ہماری زندگی کا کوئی سا بھی مسئلہ ہو، ہمارے نبی ہماری رہبری کرتے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے لام جو ہے نا، یہاں پر للہ میں جو لام ہے اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، لیکن در حقیقت عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ یوں ہوتا ہے ہم اللہ کی ملکیت ہے، ہم اللہ کی
ملکیت ہے. تو جب جس کو جو شخص کسی کا مالک ہوتا ہے اس کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کی زمین ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ کے پاس اس کے کاغذات موجود ہیں، سارے کاغذات مکمل طریقے سے آپ کے پاس موجود ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اسے بیچیں، بیٹے کو مکان بنا کر کے دیں، وہاں مسجد بنائیں، کسی کو ہدیہ کر دیں، ضائع کر دیں، کچھ بھی کریں، مالک ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کا کیا ہے؟ اختیار ہے، اس لیے کہ آپ اس زمین کے کیا ہے؟ مالک ہے. تو جب اللہ کا قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم دنیا میں جتنے بھی آئے ہو نا، تم سب کے سب کس کی ملکیت ہو، تو اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہمارا ذہن اسے قبول کرے اللہ کے قرآن کے اس فرمان کی روشنی میں کہ ہم دنیا میں ہم ہو، ہمارے ماں باپ ہو، ہماری اولاد ہو، کوئی بھی ہو، جب یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر جب جو جس کی ملکیت ہے اگر وہ اس کو لے لے واپس، تو اس کو اس پر اعتراض کرنے کا حق ہے کسی؟ پھر اس میں کوئی قطع نظر، اس میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا بھائی وہ تو جوان تھا نا، اللہ نے کیوں لے لیا؟ ابھی تو وہ معصوم بچہ تھا نا، اللہ نے کیوں لے لیا اس کو؟ کسی بوڑھے کو مارنا تھا، کسی بوڑھے کو موت دینی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ میری اور آپ کی عقل کہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہماری عقلوں سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کسی انسان کی عقل میں آ نہیں سکتے. تو جب وہ احکم الحاکمین رب العالمین ہوا تو عافیت اسی میں ہے کہ جو کچھ بھی سروے زمین پر ہو، جیسا کیسا بھی ہو، جیسے آج کل سری لنکا میں اندر انتہائی درجہ طوفان برپا ہو رہا ہے، کئی دنوں سے ایسی سمندری لہریں اور ایسا طوفان ہے، اللہ کی قسم دیکھ کر کے نا کلیجہ جو ہے کانپنے لگتا ہے، بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ کس طرح دربدر ہو رہے ہیں اور وہ سمندری طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کو ترس نہیں آتا ہے؟ وہ اللہ اس کائنات کو بنانے والا، وہ اللہ اس کائنات کو چلانے والا، وہ اللہ چاہے تو جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، جس کو قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اس وقت تو کوئی بھی نہیں بچا تھا، سب کے سب کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا تھا، زمین سے پانی نکل رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، کوئی نہیں تھا جو اللہ کے اس فیصلے کو چیلنج کر سکے. تو ہمارا ایمان اسی لیے اللہ کی ذات پر ہے، وہ چاہے تو پوری کی پوری بستی کو ایک ساتھ ختم کر دے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. ایسا سنتے ہیں نا آپ لوگ کہ یہ حادثہ ہوا، ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس گاڑی میں ایک ہی فیملی کے 7 لوگ تھے، کئی بار ایسا ہوتا ہے، ایک بھی نہیں بچا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. وہ جب بھی حیدرآباد کے کچھ زائرین عمرہ پر گئے تھے، مدینہ منورہ کے قریب حادثہ ہوا، 44 میں سے 43 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان میں سے ایک ہی خاندان کے 17 لوگ تھے، اس بچے بھی تھے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ تمام حوادثات ایک تو ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے. اگر دنیا کی طاقت اس کے پیچھے ہو، دنیا کا نظام اس کے پیچھے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، اور ہم نے قرآن میں پڑھا ہے وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے. وہ مارنے پر آئے، اس کی طرف سے کسی کی موت آ جائے تو موت کا کوئی بھی سبب سامنے نہ ہو تب بھی موت آ جائے، اور اگر اس کی طرف سے کسی کی موت کا وقت مقرر نہ ہو اور سامنے موت کے سارے اسباب موجود ہو تب بھی کسی کو موت نہیں آ سکتی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم جو اللہ کی ملکیت ہے تو پھر اللہ کو ہماری ذات میں پورا پورا اختیار حاصل ہے. وہ ہم میں سے جس کو چاہے 100 سال تک زندہ رکھے اور جس کو چاہے 10 سال کی عمر میں موت دے، اور جس کو چاہے 20 سال کی اور جس کو چاہے 50 سال کی، اور جس کو چاہے کہ نئی نویلی دلہن ہے، آج نکاح ہوا ہے اور رات کو نئی نویلی دلہن اللہ کے پاس پہنچی، آج نکاح ہوا ہے، یہ دلہا آج بنا ہے، آج اس کے حرم میں ایک عورت آئی ہے، اس کی لڑکی اس کی بیوی بن کر کے آئی ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ اس کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرتا، ہزاروں واقعات دنیا میں ایسے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے سے پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا، اس لیے کہ اللہ بے نیاز. تو اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمارا ذہن اسے قبول کر لے، نہ چاہتے ہوئے ہم اپنے ذہن کو یہ بات منوا لے کہ اس دنیا میں صرف ایک ذات کی چلتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ذرا سوچئے نا اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نرینہ اولاد تھی، جتنی بھی نرینہ اولاد تھی، ہمارا ایمان کیا ہے اس دنیا کے بارے میں کہ اس دنیا میں، اس روئے کائنات پر، روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقبول شخصیت اللہ کے نزدیک
کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس روئے زمین کی سب سے مقبول ترین ہستی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نرینہ اولاد اس دنیا میں پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد بچپن میں ہی دنیا سے کیا ہو گئی؟ رخصت ہو گئی۔ یہ آپ کے علم میں ہے نا یہ بات؟ اب یہاں کیا کہیں گے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ مقبول ہستی ہیں، اللہ کے سب سے مقبول بندے ہیں، اور معاملہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ ایک بھی اولاد نرینہ بڑی سب دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، امہات المؤمنین میں سے تو ہے ہی، ازواج مطہرات میں سے تو ہے ہی، قرآن کے بقول وہ ہم سب کی مائیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، آپ نے یہ جتنی بھی ازواج مطہرات میرے نکاح میں دی ہیں، اللہ میں ان سب سے بہت پیار اور محبت کرتا ہوں، لیکن عائشہ کے بارے میں اے اللہ، عائشہ کے تعلق سے میرے دل میں جو زیادہ محبت ہے، اے اللہ تو اس پر کل قیامت میں میرا مواخذہ مت کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں فطرتاً قدرتاً ہوتی ہیں، جیسے ایک باپ کے 3 بچے ہونا، تو باپ ہونے کی حیثیت سے وہ تینوں سے محبت تو کرے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اما عائشہ سے زیادہ محبت کی نسبتاً دوسرے ازواج مطہرات کے مقابلے میں، اور نبی علیہ السلام کی نکاح میں ہے محبت انتہا درجے کی ہے، اور قرآن میں جن کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کرے، لیکن اللہ بے نیاز اتنا ہے کہ چاہا تو اپنی اس لاڈلی بیوی سے بھی اپنے نبی کو اولاد، حضرت عائشہ سے کوئی اولاد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی نہیں۔ تو مطلب کیا ہوا اس کے؟ مطلب سیدھا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہی کریں گے، وہی ہوگا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بھی کر لے، سارے اسباب زندگی کے جمع کر لیں، اللہ کی قسم نہ، اگر ہم میں سے کسی کی موت لکھی ہوگی تو ہم مر کے ہی رہیں گے، اور ہمارے سامنے کوئی لاکھوں اسباب موت کے جمع کر لے۔ مثال دے رہا ہوں ایک، کہ چاروں طرف توبے کھڑی کر دی جائیں، بیچ میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے، ایک ایمان والے کا یقین اس بات پر یہ ہونا چاہیے یہ سارے موت کے سبب اگر اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو یہ مجھے مار نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو پھر اللہ ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں کرتے، پیچھے بھی نہیں کرتے، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ لیکن اگر موت کے سارے اسباب جمائے، حکم نہیں ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہے، ابھی تمہارا وقت باقی نہیں ہے، تمہاری موت نہیں آ سکتی۔ پڑوس کے ملک کا ایک واقعہ ہے، پڑوس کے ایک بہت بڑے عالم نے یہ واقعہ اپنے بیان میں سنایا، اللہ اکبر، بہت مستند عالم دین، اپنے انتقال فرما کے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت بڑے عالم تھے، بہترین مفسر تھے، ان کی سینکڑوں کتابیں بھی ہیں، جسمانی طور سے معذور تھے، لیکن اللہ نے بے پناہ کام لیا ان سے، ان کی کتابوں سے الحمدللہ استفادہ کرتا ہوں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جہاں ان کا گھر اس سے کچھ دوری پر ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی، اس بلڈنگ کی تعمیر کے دوران چند منزلہ بلڈنگ تھی، ایک کام کرنے والا بیچارہ مزدور چھت کے اوپر سے گرتا ہے اور نیچے آ کے سڑک پہ لگتا ہے، جو کہ چند منزلہ بلڈنگ تھی۔ جب لوگوں نے اس کو گرتا ہوا دیکھا ہے تو سب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنی منزلہ بلڈنگ سے گرنے کے بعد تو اب بچنے کے چانسز بہت مشکل ہے، تو مر ہی گیا ہوگا۔ سوچیے اللہ کا نظام کیسے کام کرتا ہے نا۔ اسی لیے بار بار یہ جملہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان والا ہونا ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لوگ دوڑے، اس کو اٹھایا، لوگوں کے اٹھانے سے پہلے ہی اٹھ کے بیٹھ گیا، اور پھر اٹھ کے بیٹھا ہی نہیں، لوگوں نے جھاڑا وغیرہ پھر کھڑا کیا، کھڑا بھی ہو گیا، جسم پر ایک ذرہ پر نشان نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، حالانکہ منزل سے گرا ہے اور نیچے سڑک سڑک پر ہے۔ عقل یہ کہتی ہے تو مر جانا چاہیے، یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ ظاہری سبب کے تحت یہ مر گیا ہونا چاہیے، لیکن ہماری عقل محدود ہے اور اللہ کا نظام وراء الورا ہے۔ اٹھتا ہے اور پھر چل کر کے
انہی بلڈنگ میں جو تعمیر ہو رہی ہے اس کی سیڑھیوں سے چڑھ کر کے واپس اوپر پہنچتا ہے وہیں جہاں کام ہو رہا ہے. اور یہ آنن فانن کی بات ہے، ہاسپٹل لے جا کر کے نہیں، آنن فانن میں ٹھیک ہوں مجھے واپس اوپر جانا ہے. اوپر پہنچتا ہے، جو اس کا مینیجر ان سے کام کروا رہا ہے اس نے مبارکباد دی، سب نے گلے سے لگایا اور پھر یوں کہا، مینیجر نے پیسے دیے کہ جا مٹھائی لے کر کے آ اور شکرانے کے طور پہ اپنے دوستوں کو کھلا. اللہ کا نظام سمجھیے. جب اللہ کا نظام ہمیں سمجھ میں آئے گا نا تو پھر کوئی شکوہ اور شکایت اللہ سے باقی نہیں رہے گی. پھر ہمیں اللہ کی ذات پہ اعتماد بڑھے گا اور اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور یہی ہماری ساری محنتوں کا خلاصہ ہے. نیچے اترتا ہے مٹھائی لینے کے لیے، مٹھائی لینے کے لیے نیچے اترتا ہے، سڑک کراس کرنے لگتا ہے، اسی جگہ جہاں گرا تھا ایک گاڑی ٹکر مارتی ہے اور وہاں اس کا انتقال ہوتا ہے. یہ چند منٹوں کے اندر کی یہ بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا عجیب لگتا ہے نا یہ سن کر کے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی اس کی چند سانسیں باقی رکھی تھی، اس کا نیچے گرنا اور پھر اس کا زندہ رہنا یہ دنیا والوں کو بتلانا تھا کہ ظاہری سبب موت کا ہے، لیکن موت آئی نہیں ہے تو کوئی نہیں اس کو مار سکتا. ابھی یہ واپس چل کر کے اوپر جائے گا اور جا کر کے گلے ملے گا اپنے ساتھیوں سے. اس کا مینیجر اسے پیسے دے گا اور مٹھائی لانے کے لیے کہے گا، اور یہ مٹھائی لانے کے لیے نیچے اترے گا تو یہ گاڑی والا اس کو ٹکر مارے گا، اس کی یہ موت آئے گی اس لیے کہ ابھی اس کی چند سانس باقی. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اس کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہ نظام جو چل رہا ہے وہ کسی چلانے والے کے ذریعے سے چل رہا ہے، اور وہ نظام چلانے والے اللہ ہے. اور آگے انا للہ و انا الیہ راجعون میں جو ہمیں پیغام دیا نا، اس میں بھی بہت بڑی تسلی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی جانب ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے. اس میں دو طرح کے پیغام ہیں لوٹنے سے. اس میں دو طرح کے پیغام ہیں کہ لوٹنا تو تمہیں ہے اللہ کی طرف، لیکن اب لوٹنا کس حال میں ہے یہ فیصلہ تم نے اپنی زندگی کا خود کرنا ہے. سمپل سی بات ہے نا بھائی. ایگزام آنے لگے ہیں، تیاری کرو، محنت کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. ایگزام یہ بھی دے گا، ایگزام وہ بھی دے گا. کامیاب وہ ہوگا جس نے اس کے لیے کیا کی ہوگی. سمپل سی بات ہے. ایگزام ہال میں یہ بھی بیٹھے گا، ایگزام ہال میں یہ بھی بیٹھے گا. کامیاب وہ ہوگا ان میں سے جس نے محنت کی ہوگی. ہم نے بھی لوٹنا ہے اللہ کی طرف، آپ نے بھی لوٹنا ہے، ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جو ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا وہ اللہ کے ہاں جب پہنچے گا تو اس کے لیے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. داخل ہو جا اپنے رب کی جنت میں اس حال میں کہ وہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. یہ کس کے لیے کہا جائے گا؟ جو لوٹا تو ہے اللہ کی طرف لیکن لوٹا اس حال میں ہے کہ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے گیا. اور ایک وہ بھی لوٹنا ہوگا کہ لوٹ تو گیا دنیا سے لیکن کفر کر کے گیا، شرک کرتے ہوئے مرا، اللہ کا باغی ہو کر کے مرا، شریعت و سنت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مرا. یہ بھی اللہ کے سامنے پہنچے گا، لوٹے گا یہ بھی اللہ ہی کے سامنے. لیکن جب اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اس کے لیے کوئی خیر نہیں، اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی نرمی اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. اللہ کو اس کے حال پہ کوئی ترس نہیں آئے گا کہ وہاں جا کر کے اللہ کے سامنے جا کر کے رونے دھونے سے کام چل جائے گا، بالکل بھی نہیں. قرآن نے اس منظر کو بہت بہت عجیب طریقے سے بیان کیا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کہ یہ ظالم اور کافر آدمی، جابر اور مشرک آدمی جس نے دنیا میں اللہ سے مقابلہ کیا، اللہ سے چیلنج، اللہ کے احکامات کو توڑنے میں وہ رویہ اختیار کیا جو کسی کی شان کے مطابق نہیں تھا، تو یہ آدمی کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب پہنچے گا نا تو مارے غم کے، مارے دکھ کے، مارے ڈر کے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. کتنا مشکل ہے نا. ذرا ایسے کر کے دیکھو، ذرا زور سے چبا کر کے دیکھو. لیکن اپنی بے بسی اللہ کے سامنے جب رکھے گا تو اپنے بازو کو چبائے گا اور وہ کاش کر کے یوں کہے گا، کاش کہ دنیا کی زندگی میں میں رسول کے ساتھ اپنے راستے کو کر لیتا، جس راستے پہ رسول تھے اس راستے پہ میں بھی چل لیتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا. لیکن اللہ کو اس کے اس چبانے پر، اس رونے پر، اس طرح اڑنے پر اللہ کو کوئی ترس نہیں آئے گا. قرآن نے اسی کو نا 21ویں پارے کے اندر اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ کے سامنے ایسے آدمی پیش ہوں گے تو جب وہاں کے سارے مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، وہاں کی ہیبت ناکی کو، وہاں کے بھیانک مناظر کو جب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے کیا کر لیا؟ سن لیا. ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا. فرجعنا نعمل صالحا،
اے اللہ تو ہمیں لوٹا دے دنیا کے اندر کہ اب جا کر کے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے. انا موقنون، ہم تو اب یقین کرنے والوں میں سے، ہمیں یقین آ گیا کہ یہ سچ اور حق ہے. جو سنا تو کرتے تھے دنیا کے اندر کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے زندگی ہے، وہاں تمہیں پیش ہونا ہے، لیکن وہاں سمجھ میں نہیں آیا، یہاں سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ تو ہمیں لوٹا دے، اب جا کر کے نیک عمل کریں گے. اللہ اب نہیں ناراض کریں گے. تو کیا اللہ کو ترس آ جائے گا؟ آ جائے گا ترس اللہ کو. قرآن نے اس کا جواب دیا، انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ ایک کلمہ ہے جس کو وہ اپنی زبان سے بول رہا ہے، یہاں آنے کے بعد یہاں سے کوئی لوٹتا نہیں ہے نا. تو الیہ راجعون میں یہی دونوں پیغام ہمارے سامنے ہیں. اگر لوٹیں گے اللہ کی طرف ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تو راضی خوشی جنت میں جائیں گے، اور اگر اللہ کے سامنے لوٹے، اللہ نہ کرے کفر پر، شرک پر، باغی اور نافرمان بن کر کے لوٹنا ہمارا بھی ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ معاملہ خیر کا نہیں کیا جائے گا. آپ دنیا میں ارب پتی ہو کر کے مرے نا، دنیا میں ارب پتی ہو کر کے، ارب پتی کیا، اس کے اوپر بھی اگر کوئی جملہ ہو تو وہ مجھے نہیں آتا، اگر ہو تو اس کو وہ بھی آپ سمجھ لیجیے. لیکن اگر ایمان کے ساتھ نہیں مرے تو کس کام کی یہ دنیا، کس کام کی یہ دولت؟ اور ہوتا کیا ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی، چونکہ ایمان اللہ کی ذات پر ہے نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں ہے، کلمہ نبی کا پڑھا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اللہ سے شکوے اور شکایت کرتے ہوئے دنیا سے بھی رخصت ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے نا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ہماری تصور سے بھی بالا تر ہے، جو بھیانک حالات ان کے ساتھ ہونے والے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غیر کے ساتھ، کافر کے ساتھ جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہونا ہے، اگر وہ دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے تو دنیا میں کسی آدمی کا جینا تک محال ہو جائے. کوئی آدمی دنیا میں جی نہیں سکتا. تو آپ کی یہ دھن دولت، یہ ساری عیش و عشرت کے سامان اور اسباب، یہ جتنی بھی آپ کے پاس ہے، آپ اربوں خربوں کے مالک ہے، اگر ایمان کے بغیر ہے تو اللہ کی قسم اس کی ذرہ بھر بھی ویلیو نہیں. اب دنیا میں بھی عزت والے ہو تو ہوتے رہیں گے، لیکن مریں گے تو خسارے کے ساتھ مریں گے. اور اس کے برعکس اگر آپ ایمان والے ہیں، کلمے کی دولت سے مالا مال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اعمال صالحہ بھی کرنے والے ہیں، تو پھر تو کیا کہنے، یہ تو نور علی نور ہو گیا. تو کوئی یہ نہ کہ سیدھے سادے لوگ ہیں، کچھ بھی کوئی کچھ کہتا رہے. بھائی اس دنیا کا سب سے بڑا مالدار اگر کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کی نظروں میں عزت اور حشمت والا ہو سکتا ہے، تو اس کی بنیاد ایمان اور کلمہ طیبہ ہے، دھن دولت بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اس لیے کہ معیار اللہ کے نزدیک یہ ہے ہی نہیں. اگر یہی چیز معیار ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر اتنی قسم پرسی کے عالم میں زندگی نہ گزارنی پڑتی. حالانکہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دنیا کی دولت دینے پر قادر نہیں تھے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پیشکش نہیں کی گئی تھی، اگر اے اللہ کے نبی آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، آپ جو چاہیں آپ کے لیے سونے کی نہریں کھل جائیں گی، جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دی، اور یہی امت کو بھی پیغام دیا، اور بار بار اللہ کے سامنے یہی مانگا، اے اللہ ہمارے لیے ہماری آخرت کی زندگی کو بہتر بنا دے دنیا کے مقابلے میں. دنیا بہتر ہو تو بہت اچھا، اور اگر بہتر نہ ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. احتیاط سے زندگی گزار لیجئے. یہ چھوٹی موٹی زندگی گزارنے کے بعد آخرت کی زندگی میں جو بادشاہت ایمان والوں کو ملنی ہے، اللہ کی قسم اس ایمان اور کلمہ طیبہ کی برکت سے وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں کو تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے، ان کے لیے، اپنے والد محترم کے لیے نا ایک بہترین سے بستر کا انتظام کیا. بہترین سے مطلب اس زمانے کا بہترین بھی بس کچھ بہتر ہو گیا ہوگا، اچھے سے گدا نیچے ڈال دیا ہوگا، کچھ نرم اور ملائم نیچے بچھو دیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اس گدے پر جب گزاری ہے تو صبح اٹھ کر کے بیٹی سے پوچھا، بیٹی یہ کیا معاملہ تھا، آج رات کو آپ نے میرے لیے جو بستر بچھایا اس میں کچھ الگ سے مجھے محسوس ہوا. تو بیٹی نے کہا، ابا جان آپ کی زندگی اتنی کٹھنائیوں والی، اتنی مصیبتوں والی، آپ امیر المؤمنین ہیں، اتنے لمبے عرصے تک آپ نے مشقتیں اٹھائی، تو میرے دل میں آیا ذرا کچھ آپ کا بستر اچھے سے کر دوں. تصور کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ بیٹی میرے پہلے دو ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی ابو بکر جو مجھ سے پہلے رخصت ہو گئے، وہ دنیا سے جس حال میں رخصت ہوئے ہیں تو میں ان سے زیادہ بہتر نہیں ہوں کہ میں اس طرح عیش و آرام کر کے دنیا سے بسر ہوں. مجھے دنیا کا آرام نہیں چاہیے،
جس راستے پر میرے دونوں ساتھی پہلے رخصت ہوئے میں بھی اسی راستے پر چلنا چاہتا ہوں. مجھے دنیا کا عیش نہیں, مجھے آخرت کا عیش چاہیے. حالانکہ کیا عیش تھا وہ, کیا آرام تھا وہ, اور ہمارے پاس بہترین قسم کے گدے, بہترین قسم کے کپڑے, بہترین قسم کی گاڑیاں. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے, چونکہ دنیا کے معاملات میں دیکھتے دنیا والوں کو ہے, لہذا ہمیشہ شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر بائک ہے تو ایک بائک والا جب یہ دیکھے گا نا کہ اس کے پاس گاڑی ہے, اللہ اگر آپ کو بھی دے دیں کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو مانگیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں. کہ معاملہ کہاں خراب ہوتا ہے, ہم کسی دنیا دار کی دنیا کی نعمت کو دیکھ کر کے نا رال جو ٹپکاتے ہیں اور شکوہ یوں کرتے ہیں, اللہ اس کے پاس تو گاڑی ہے میرے پاس تو کچھ نہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تیرے پاس بائک تو ہے, بہت سارے وہ جن کے پاس بائک بھی نہیں. تو جب جا کر کے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تب جا کر کے انسان کو احساس ہوتا ہے اگر آپ چلنے والے ہیں, صحیح سالم تندرست اور توانا ہے, اپنے پاؤں پہ آپ صحیح چلتے ہیں, آپ کو احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے. ذرا اس آدمی کو دیکھیے کہ جس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, ایسے لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ گھسٹتے ہوئے چلتا ہے, پھر احساس ہوگا کہ یہ ٹانگیں کتنی بڑی نعمت تھی, اللہ تیرا شکر کہ تو نے اس کو معذور بنایا, مجھے گاڑی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, کم سے کم ٹانگیں تو ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ کس کو دیکھنا چاہیے, اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے, اور دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور ہمارا معاملہ دونوں میں الٹا ہے, دین کے معاملات میں تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں, بلکہ دین, کسی کے پاس دین ہوگا تو اس میں نقص نکالتے ہیں, اس میں کیڑے نکالتے ہیں. اور دنیا کے معاملات میں دوسروں کو اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ چیز میسر نہیں آتی, زندگی بھر کا کڑن, زندگی بھر کا غم, مصیبت مفت میں اپنے اوپر مسلط کر لیتے. اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرتا ہے. پھر اللہ سے یوں کہے گا, اللہ جی اس کو آپ نے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے, اللہ چونکہ حکیم ہے, اللہ چونکہ حکیم ہے, قرآن میں پڑھتے ہیں نا علیم حکیم, اللہ حکیم ہے. اور حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جیسے بچپن میں کسی ماں کی گود میں چھوٹے بچے کا انتقال کر جانا, ہماری سمجھ تو یہ کہتی ہے نا بھائی یہ اچھا نہیں ہوا, عقل یہ کہتی ہے چھوٹا سا بچہ, ابھی اس کی ماں نے اچھے سے دیکھا بھی نہیں اس کو, یہ بڑا ہوتا پھر مرتا, عقل یہ کہتی ہے. لیکن وہ حکیم ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, تو وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کا دنیا سے جانا بہتر تھا, لہٰذا ہم اسی کے سپرد کریں گے. اے اللہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں, جو آپ نے کیا وہ آپ نے بالکل صحیح کیا, ہمیں کسی کو بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے, کسی کو بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے پہلی بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری زندگی کے لیے یہ آیت صرف مرنے کے وقت کسی کے سننے کے لیے پڑھی نہیں جاتی, اس میں جو پیغام تھا جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, ہم اللہ کی ملکیت ہے, اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اب لوٹنے کی دونوں صورتیں ہمارے پاس آپشن موجود ہیں, ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مریں گے, اللہ کے حضور خرو ہوں گے, اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر مرے تو پھر ہم دنیا میں نا کروڑوں ملوں کے مالک ہوں, کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہوں, اللہ کے سامنے ہمیں ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اس کے بعد کسی کے انتقال پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے, ان للہ ما اخذ, یہ کلمات کہے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد بھی ہو, کسی کا انتقال ہونا تو تعزیت کرنے کے لیے جب کسی کے گھر جائیں تو اس کو یہ کلمات, اور بھی حدیث میں کلمات آتے ہیں, ان میں سے کلمہ یہ بھی ہے, اس کو یوں کہنا چاہیے, ان للہ ما اخذ, تسلی دینے کے لیے. اور تسلی دینے کے لیے اس کو یوں کہنا ہے, لیکن پیغام ہر ایک کے لیے ہے. ہم جب کسی کو یوں کہیں گے تو اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے, کیا, ان للہ ما اخذ, کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا, اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا. آپ کے پاس کوئی گاڑی, آپ نے عاریتن کسی سے گاڑی لی, آپ نے کہا کہ اپنی گاڑی بائک مجھے دیجیے, مجھے کہیں جانا ہے, تو وہ جب آپ کے حوالے گاڑی کرے گا نا, سپرد کرے گا, اس کو کہتے ہیں عاریتن گاڑی لینا. آپ نے لیا تو آپ اس کے مالک نہیں بن جاتے. آپ گئے منڈی گئے, اپنا کام پورا کیا, واپس آ کر کے بائک کی چابی جس سے لی تھی اس کو پکڑا دی, وہ چونکہ اس کا مالک تھا, یا وہ خود مطالبہ کر لے, یار گاڑی کل سے لی ہوئی ہے, دے مجھے واپس. اب آگے سے آپ اکڑنے شروع ہو جائے کہ یار صبر نہیں کر سکتا, کیا دقت ہے پریشانی ہے تجھے اکڑنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ مالک وہ ہے, تجھے اکڑنے کا حق بالکل نہیں, اس نے دی تھی, تیرے اوپر احسان کیا. یہاں پر بھی یہی بات سمجھیے, زندگی اللہ کی امانت ہے, اب اللہ کی ملکیت ہے. جب اللہ کی ملکیت ہے تو وہ کسی کو چاہے تو 60 سال زندہ رکھے, کسی کو چاہے تو 80 سال, اور کسی کو چاہے تو 60 دن بھی نہیں, اور کسی کو چاہے تو 60 گھنٹے بھی نہیں. ان للہ ما اخذ,
جو اس نے لے لیا وہ بھی اسی کا تھا. وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اس نے دیا نا وہ بھی. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو بتاؤ زندگی سہل ہوگی کہ مشکل ہوگی؟ بتائیے نا. سب باشعور لوگ بیٹھے ہیں. کسی کے انتقال پر واویلا، شور، ہنگامہ، گریبان پھاڑنا، چیخنا چلانا، ویسے شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر آپ کا ایمان اللہ کے قرآن و نبی کے فرامین پر ہو اور آپ موت کے فلسفے کو قرآن و سنت کی نظر سے اگر سمجھنے لگ جائے، اللہ کی قسم کسی کی موت سے کسی کو دکھ نہ ہو. دکھ ہونے سے مراد یہ نہیں کسی کا بیٹا مرا ہے تو اس کا دل ہے، آخر وہ جگر کا ٹکڑا تھا. تو شریعت ہمیں اس چیز سے کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، آپ کے دل میں غم کی کیفیت ہے، اس سے کوئی شریعت منع نہیں کرتی. آپ رو بھی سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر تو ویسے ہی رو لینا چاہیے تاکہ وہ دل سے بوجھ ہلکا ہو. لیکن شریعت ہمیں جس چیز کی تعلیم یہ دیتی ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ شریعت کے خلاف، وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نا. کوئی آیا تو جو ہی بیٹھا تعزیت کے کلمات کہے تو سر پہ ایسے ہاتھ رکھ کر کے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور ایسی باتیں شروع کر دی کہ آپ کی ان باتوں کے کرنے سے کوئی زندہ تو نہیں نہ ہونے والا ہے. جیسے میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں نا کہ جس کو اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہے نا، جس نے قرآن و سنت سے موت کو نہیں سمجھا اور جس کو آخرت کا تصور نہیں ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرے گا. جیسے ابھی چند دن پہلے کسی کا انتقال ہوا، بہت بڑا آدمی تھا، غیر مسلم، تو وہ اربوں خربوں کے مالک رہے ہوں گے. انتقال ہوتا ہے تب گھر والے ساتھ کھڑے ہو کر کے کیا کہہ رہے ہیں ہاسپٹل میں ہی، پنجابی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ رب تے چنگا نہیں کیتا، رب تے بڑا ظلم کیتا، رب تے اصل اچھا نہیں کیتا. اس طرح کی باتیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اللہ کے سامنے اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر ایمان. اور اگر یہی بات ایمان والا بھی کرے تو پھر اس کے ایمان کا کیا فائدہ؟ یہی بات اگر ایمان والا بھی کرے، یہی شکوے اور شکایت کرے، تو پھر آپ اس بات کو یقین میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو پکڑنے پر قادر ہے تمہیں بھی پکڑنے پر قادر ہے. تو لہٰذا وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا. اور آگے کتنا بہترین، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چیز کا اللہ کے نزدیک ایک وقت کیا ہے؟ مقرر ہے. کسی کے سامنے تعزیت کلمات کے ہیں تو یہ پڑھنے کے بعد آگے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. لہٰذا اس کو یوں کہے، جانے والے کے والد کو، جانے والے کے بیٹے کو، جس کا جو گیا ہے اس سے یوں کہے فَلْتَصْبِرْ، آپ صبر کیجئے. اور صبر پر کیا کیجئے؟ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر پر ثواب کی امید رکھیے. اور جو صبر ثواب کرنے، ثواب کی امید پہ جو صبر ملتا ہے نا، یا صبر پر جو بدلہ ملنا ہے، قرآن نے پتا کیا کہا اس کے بارے میں؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کے یہاں جو صابرین کو اجر ملنا ہے نا، اس کی کوئی لیمٹ. موبائل میں ریچارج کرواتے ہیں نا ہم کہ یہ بھائی 28 دن کا ہے، یہ پیک 26-56 دن کا ہے، اور یہ پیک 80 دن کا ہے، یہ اتنے دن کا ہے اور اتنے کا پیک ہے. اور یہ آج کمپنی نے آفر دی ہے تو آپ اتنے کا پیک کروائیں گے نا تو یہ 1 سال کے لیے ان لمیٹڈ ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو اللہ کے یہاں جو صابرین کو اجر ملنا ہے نا وہ ان لمیٹڈ. اور جو اللہ کے یہاں ان لمیٹڈ ہے اس کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جنتیوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان میں بہت بڑی تعداد دنیا کے ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے دنیا میں ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے صبر کیا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے کرم فضل سے بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے. کس بات کو لے کر کے دنیا میں صابر رہے، دنیا میں شاکر رہے. مومن کی صفت ہونی چاہیے. مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے، مومن شکر کرنے والا ہوتا ہے. کہ اگر حالات پریشان کن ہو تو اس پر انسان کیا کرے؟ صبر کرے. اور اگر حالات خوش کن ہو، اچھے حالات ہو، تو جیسے ہمارے یہاں کسی کی شادی بیاہ ہو، شادی بیاہ ہونا اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. کسی کی بیٹی اگر رخصت ہو رہی ہے تو اس کی ایک ذمہ داری پوری، خوشی کی بات. کسی کا بیٹا اگر دلہا بن رہا ہے تو ذمہ داری پوری ہو رہی ہے، اس کے گھر میں ایک جو ہے دلہن بن کر کے ایک عورت آ رہی ہے، ایک لڑکی آ رہی ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن ضابطے شریعت نے مقرر کیے ہیں. ان خوشی کے عالم میں آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا خوشی کے عالم میں وہ ساری حدود پار کرتے ہوئے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں شریعت کی، تو پھر آپ یاد رکھیں یہی خوشی آپ کے لیے اللہ کے یہاں وبال بنے. جس طرح غمی اللہ کے یہاں وبال بن سکتی ہے نا، تو کسی کی خوشی بھی اللہ کے یہاں. یہ ضابطے ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہماری زندگی سہل ہوگی. تو پھر ہمیں خوشی ہمارے اندر گھمنڈ نہیں پیدا کرے گی، اور کسی کا انتقال ہمیں مجبور نہیں کرے گا، کسی کا انتقال ہمیں اللہ کے سامنے چیلنج کرنے سے، اللہ کے فیصلوں پر جو ہے نا راضی ہونے سے نہیں روک سکے. یہ بات یاد رکھیں. اس لیے اس چھوٹی سی زندگی کو بہت احتیاط کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں.
مختصر سی زندگی کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے جو شریعت نے ہمارے لیے دائرہ کار مقرر کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے مقرر کریں. اپنی زندگی کو اناپ شناپ، اپنی زندگی کو جو ہے فضولیات میں، لغویات میں، بکواسات میں، اللہ نہ کرے حرام طریقوں میں اگر اس طرح زندگی گزرے گی تو پھر فرشتے نے تو ایک دن آنا ہے، ایک دن آ کر کے ہماری وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا گردن پکڑی جانی. ہم لاکھ چاہیں گے تو چھڑا نہیں سکیں گے، ساری دنیا مل کر کے ہمیں کوئی نہیں چھڑا سکے گا. تو لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ اس مختصر سے زندگی کو ایسے گزار لیں جیسے اللہ چاہتے ہیں. اور اللہ کیا چاہتے ہیں وہ اللہ کا قرآن میں بتاتا ہے. اللہ کیسی زندگی چاہتے ہیں یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں اکثر نہ یہ غور کرتا ہوں کبھی کبھی اس بات پر، اپنے اوپر ہی افسوس ہوتا ہے پھر سوچ کر کے کہ صحابہ کرام کی حالات پڑھے نا اگر صحابہ کرام کی زندگی کو، تو آپ کو کسی بھی صحابی کی زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں لگے گا کہ کسی صحابی نے دنیا کی خواہش کی ہو، دنیا کی لالچ رکھی ہو، یا دنیا میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہو. کسی صحابی کی زندگی میں آپ کو ایسا نہیں لگے گا. یہاں تک کہ جو مالدار صحابہ تھے نا، جیسے عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، اور بھی چند ہی صحابہ ہیں جو بہت مالدار تھے. یہ صحابہ بھی جو ہے نا مالدار ہونے کے بعد بھی کبھی بھی انہوں نے دنیا کی طرف رغبت نہیں کی. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تھوڑی دیر کے بعد، وقفے کے بعد صحابہ کرام کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے. حالانکہ صحابہ وہ جماعت ہے کہ جن کے سامنے ہمیشہ اللہ کی جنت اور اللہ کی جہنم ہمیشہ ان کے سامنے رہتے. یعنی جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو صحابہ اتنے مضبوط ایمان والے تھے آخرت کے اعتبار سے کہ جنت اور جہنم بالکل ایسے آمنے سامنے تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً صحابہ کو تھوڑی دیر کے بعد آخرت کی طرف پہنچے گا. اور ہمارے یہاں دنیا کے اتنے تذکرے ہوتے ہیں اور اتنی دنیا میں منہمک ہے کہ کوئی موت کا تذکرہ کر کے دیکھے نا مجلس کے اندر. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ چپ کروا دیتے ہیں، یار یہ بھی کوئی جگہ ہے موت کا تذکرہ کرنے. حالانکہ کبار علماء اور صحابہ محدثین مفسرین کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ رات کو سونے سے پہلے مجلسیں لگا کر کے موت کو یاد کیا کرتے ہیں. یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس کو یاد کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی موت کا تذکرہ آ جائے تو چپ کروا دیتے. چپ کرو، یہ کون سا جگہ ہے موت کو یاد کرنے کی، ذرا انجوائے کرنے دو، خوشی کا ماحول ہے، کیا موت کو وہ بیچ میں لے کر کے آئے. تاکہ تمہارا یقین اس بات پر نہیں ہے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم خوشیوں کی محفل میں بیٹھے ہو، فرشتہ آ جائے چلو ایک کو لے کے چلو. اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے اس بات پر؟ تو کیا کرو گے پھر اس خوشیوں کو؟ کہاں سے لاؤ گے خوشیاں کہ کھانے بیٹھے ہو، ٹیبل پہ لگا ہے، کھانا سجا ہے، بریانی قورمہ بنا ہے، انجانے 10 طرح کی کھانے کی چیزیں بنی ہیں اور تم مستی میں کھائے جا رہے ہو. آ کر کے کسی نے کان میں کہا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، کیا کرو گے ان خوشیوں کو؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہماری زندگی میں عملی طور سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ خوشیاں چل رہی ہیں، شادی بیاہ چل رہے، فون آیا، روٹین کے مطابق فون اٹھایا، السلام علیکم فلاں کا انتقال ہو گیا، وہیں پر فون گر گیا ہاتھ سے. ادھر خوشیاں کی جا رہی تھی، ادھر اللہ نے وہ خبر سنوا دی کہ کرو خوشیاں ہو. یہ دنیا ہے بھائی، یہ دنیا ہے. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہ کسی کے لیے تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی. کوئی یہ نہ سوچے کہ دنیا میں ہمیشہ میں خوشیوں میں رہوں گا، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے. یہ انسان کے اوپر حالات بھی آئیں گے، مشقتیں اور پریشانیاں بھی آئیں گی، دکھ درد بھی آئیں گے، اور کبھی کبھی انسان پر خوشیاں بھی آئیں گی. تو معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور تنگی اور تکالیف میں بھی اپنے اللہ کو یاد رکھے، معاملہ کوئی سا بھی ہو کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ درست رہنا چاہیے، دنیا والے راضی رہے تب بھی، راضی نہ رہے تب بھی، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. اور ہمارا بہت بڑا بگاڑ آج معاشرے کا یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ دنیا والے بھی سارے طریقے سے خوش ہوتے نہیں اور اس کی آڑ میں اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے. یہ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں میں کہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم کون کیا کہے گا، کس طرح کہے گا، اس کے چکر میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا. کہ میں نے اگر کسی نوجوان نے سنت داڑھی رکھنے کی ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ بھائی میری داڑھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، پوری داڑھی رکھوں گا، اور وہ اس کا دل میں تو داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ میری داڑھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اس کے دل میں بات ڈالی کہ تو سنت داڑھی رکھ لے، پوری داڑھی بہت اچھی لگتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو بھی نظام ہے نا وہ انسان کی عقل کے مطابق اگرچہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ ہماری عقلوں سے بہتر ضرور ہے. اب سوچئے ذرا، یہ داڑھی جو ہے اگر یہ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق مرد کی داڑھی چہرے پہ اچھی نہ لگتی تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ داڑھی رکھتے ہی.
چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ مرد کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگتی ہے تو اللہ نے اس کے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے. یہی تصور کیجئے ایک لڑکی ہے, اگر اس کے چہرے پہ بھی داڑھی ایسی ہو جیسے مردوں کے چہرے پہ ہوتی ہے تو کیسے لگے گی داڑھی اس کے چہرے پر؟ چونکہ اللہ کا نظام یہ ہے, اللہ جانتے ہیں اس بات کو, میری یہ مخلوق جو صنف نازک کہلاتی اس کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگے گی, لہذا اللہ نے وہاں رکھی ہے. تو پھر ہم اپنی عقلیں کیوں دوڑاتے ہیں جب اللہ نے ہمارے چہرے پہ, جس اللہ نے ہمیں یوں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ نے جب بہترین اشرف المخلوقات کہا, ہمارے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے, ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی. وہ اللہ جانتا ہے کہ یہاں داڑھی اچھی لگے گی, وہاں اچھی نہیں لگے گی. یہاں داڑھی حسن ہے, وہاں داڑھی حسن نہیں ہے. تو پھر ہم اللہ کے نظام کے مطابق کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کسی نوجوان نے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کیا, دل میں داعیہ تو پیدا ہوا, لیکن آنن فانن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو پھر وہ کیا کہے گا, پھر وہ کیا کہے گا, میرا وہ دوست کیا کہے گا. اور بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں, کسی نے نوجوان نے داڑھی رکھنے کی کوشش کی تو برادری کے لوگ, یہاں تک کہ بعض مرتبہ ماں باپ بھی, سگے بہن بھائی بھی کہتے ہیں کہ تیری عمر داڑھی رکھنے کی ہے, یہ داڑھی رکھ کے بڈھا لگ رہا ہے نا, یہ کہا جاتا ہے نا. تو کہنے والے وہ تو اللہ کے ہاں اس کا جواب دیں گے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن اگر اس نے اس تانے کے ڈر سے داڑھی رکھنا چھوڑ دی تو مجھے فلاں کیا کہے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش تو نہیں کی, دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کی, اور معاملہ یہ ہوا کہ شاید اس نے اس کے آڑ میں اللہ کو ناراض کر دیا. تو کون کیا کہتا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, خاص کر شریعت کے معاملات میں. اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو حضرت نے جو جواب دیا وہ بہت بہترین معقول عقل کے مطابق ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب میں دنیا میں آیا تو اکیلا, دنیا سے جب جاؤں گا تو اکیلا, قبر میں رکھا جاؤں گا تو اکیلا, اگر جنت میں داخل کیا گیا تب بھی اکیلا, اور اللہ نہ کرے جہنم میں ڈالا گیا تب بھی اکیلا, تو پھر یہ لوگ بیچ میں کیوں اور کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو جو لوگ آپ سے یوں کہتے ہیں نا, آپ کو تانا دیتے ہیں دین کی بنیاد پر, ذرا تصور کیجئے کیا کل وہ آپ کے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں؟ کیا آپ نے سنت کے مطابق شادی کرنے کا ارادہ کیا, سنت کے مطابق نکاح کا فیصلہ کیا, آپ نے ہمت کر کے کرنے کا ارادہ کر لیا, اور پھر آپ اس کو اس لیے بدل رہے ہیں کہ میری برادری کے لوگ کیا کہیں گے, تو جو یہ آپ کو سنت کے خلاف کرنے پر مجبور کر رہے, کیا یہ آپ کے ساتھ قبر میں آنے والے, کیا آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نقصان دینے والے ہیں یہ لوگ؟ ہماری قبر میں چھوڑنے کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, سب جا کر کے عیاشیاں کریں گے, ہماری قبر میں ہمیں اپنے اللہ کے سامنے جواب دیں. اس لیے دین کے معاملات میں ہمیشہ اللہ کی پرواہ کرنی چاہیے, اللہ کے رسول کی پرواہ کرنی چاہیے, دنیا کے معاملات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں اسلام پر رکھے, شریعت و سنت پر رکھے. اس مختصر سے زندگی کو جو دھوکا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کا گھر کے کچھ بھی نہیں ہے نا. حافظ صاحب سے بھی میں یوں کہہ رہا تھا, کتنی باغ دوڑ کی بیچاروں نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے, ساری کوششیں, سارے اسباب وسائل جمع کیے, لیکن کیا ہوا آخر میں؟ اللہ کے نظام کے آگے سب بے بس ہو گئے, آخری سانس لی اور وہ اللہ کے حوالے. تو اگر یہ واقعات بھی ہمیں سبق نہ دے سکے تو پھر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا واعظ بھی کسی کو سبق نہیں دے سکتا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, کفا بالموت واعظا, کہ سب سے بہترین نصیحت حاصل کرنے کی چیز موت. مطلب جس کو موت نہ نصیحت دے سکے تو پھر اس کو مولوی جمیل کیا کوئی زمانے کا بڑا محدث بھی لا کے بٹھا دینا تو وہ کیا کہے گا بھائی؟ ہمارے دل ہی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب تو موت کا نام سن کے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے, موت کا تذکرہ کرنے سے بھی ہم گھبراتے ہیں, حالانکہ جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے, وہ تو بدل. موت ایسا گھونٹ ہے کہ جو پینا ہی پینا ہے. کس حال میں پیئیں گے ہم جانتے تو نہیں ہے, لیکن اپنے اللہ سے اس بات کے طلبگار ضرور ہے کہ پیارے اللہ جب موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ آپ ہم سے راضی ہو اور ہم آپ سے راضی ہوں. اللہ اس حال میں موت آئے کہ ہم کسی نافرمانی کے عالم میں نہ ہو, ہم کسی گناہ کے عالم میں نہ ہو. اس حال میں موت آئے تو پھر بظاہر تو ہم مریں گے لیکن حقیقت میں ہم جی جائیں گے. بظاہر تو موت انسان کو دنیا سے مارتی ہے, لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ والی موت ہے تو پھر وہی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بننے والی. اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے, نیک صالح زندگی عطا کرے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے,
عافیت والی زندگی ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ عطا کرے، اور وقت مقررہ پر جب ہمارا جہاں وقت آئے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير۔ میرے پیارے اللہ، ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، اللہ جی بہت گندے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہماری جلوتیں بھی ناپاک ہیں، ہماری خلوتیں بھی ناپاک ہیں، اللہ ہم آپ کے سامنے کیا بیان کریں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں میرے پیارے اللہ۔ اللہ جی ہمارے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں، ہمارے دل میں آنے والے خیالات تک کو بھی آپ جانتے ہیں میرے پیارے اللہ۔ اللہ ہم اقرار نہ بھی کریں نا میرے پیارے اللہ، تب بھی آپ جانتے ہیں اللہ، ہماری زندگی کے پل پل سے آپ واقف ہیں اللہ، ہماری نیتوں کی کھوٹ کو بھی آپ جانتے ہیں، اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں اللہ۔ تیری عزت کا تجھے واسطہ ہے، ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کر دے، ہمیں نیک صالح بنا دے اللہ جی، آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ جی، جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ جی۔ ہمارے دلوں پر نظر رحمت آپ ڈال دیں گے تو ہم بدل جائیں گے اللہ جی، ساری بات آپ کی نظر رحمت کی ہے اللہ جی، آپ ہمیں بدل دیجئے اللہ جی، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے شریعت و سنت پہ لا دیجئے اللہ جی۔ ہم اللہ جی شریعت و سنت کی زندگی چاہتے ہیں میرے پیارے اللہ، نفس اور شیطان ہمیں اس راہ میں رکاوٹ بنتے اللہ، تو ہماری مدد فرما دے اللہ جی۔ جن کے دلوں پر آپ کی نظر رحمت پڑی ہے اللہ جی، وہ اپنے زمانے کے ولی بنے ہیں اللہ جی، وہ شمع زندہ دار بنے ہیں اللہ جی، وہ تیرے غم میں رونے والے بنے ہیں، تیری محبت کو پھیلانے والے بنے ہیں اللہ جی۔ ہمیں بھی تیری عشق اور تیری محبت عطا کر دے اللہ، تیری محبت میں جینا، تیری محبت میں مرنا ہم سب کا مقدر بنا دے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا عاشق بنا دے، نبی علیہ السلام کا وفادار امتی بنا دے میرے پیارے اللہ، میرے رحیم اور کریم اللہ۔ کچھ درد دل ایسے ہیں جو سوائے آپ کے کسی کے سامنے نہیں رکھے جا سکتے اللہ، دل میں کچھ درد ایسے ہیں جو صرف آپ کو بتائے جا سکتے ہیں اللہ جی، آپ جانتے ہی ہیں اللہ جی۔ ان درد دل کو اپنے خزانے غیب سے پورا کر دے اللہ جی، ان درد دل کو، ان تمناؤں کو میرے پیارے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا کر دیجئے اللہ جی۔ آپ پورا کر دیں گے، آپ امر کن کے مالک ہیں اللہ، آپ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں اللہ جی۔ ہم آپ کے بندے ہیں اللہ جی، ہم آپ کو اپنا رب مانتے اللہ جی، آپ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے، آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، آپ کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتے، آپ کے سوا کسی کو شافی الامراض نہیں مانتے، آپ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، آپ کے سوا کسی کو دستگیر نہیں مانتے، آپ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے اللہ۔ ہماری اے اللہ ساری چاہتوں کے پورا کرنے والے صرف اور صرف آپ ہیں، ہماری امیدوں کا مرکز صرف آپ ہے اللہ۔ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف تیرے سامنے جھکے گی اللہ۔ ہم نالائق ضرور ہیں پر آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اللہ، بدلنا چاہتے ہیں نہ بدل دیجئے اللہ، کرم کر دیجئے اللہ۔ یہ مجلس، اس میں بہت سارے سفید ریش بزرگ بھی تو ہے نا اللہ، جن کے سفید بالوں کو دیکھ کر آپ کو حیا آتی ہے اللہ، کچھ معصوم بچے بھی ہیں اللہ، کچھ نوجوان بھی ہیں اللہ کسی کی لاج رکھ کر کے ہم سب کو معاف کر دے، ہم میں سے ہر ایک کو نیک بنا دے، ہم میں سے ہر ایک کو متقی بنا دے اللہ۔ تقوی کا حسن ہم سب کو عطا فرما دے اللہ، تقوی کی لذت ہم سب کو عطا فرما دے اللہ۔ تقوی کیا ہوتا ہے مرنے سے پہلے سمجھ میں اللہ، ہماری سمجھ میں اس کو لا دے اے اللہ۔ اے کریم اور رحیم اللہ، ساری بہاریں اور عیش آخرت میں متقیوں کے لیے ہے اللہ، اس دنیا کی زندگی کو سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا کر دے میرے پیارے اللہ۔ اگر آپ نے نظر رحمت نہ ڈالی تو ہم بہک جائیں گے اللہ جی، راستے سے ہٹ جائیں گے اللہ۔ ہم گمراہ نہیں ہونا چاہتے اللہ، ہم راستے سے بھٹکنا نہیں چاہتے اللہ۔ تیرے سامنے دست بدعا ہے اللہ، اپنے رب کے سامنے عاجز ہو کر کے مانگ رہے ہیں اللہ، ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے
ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے اللہ، ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ میرے پیارے اللہ، آقا کریم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے ہمیں عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے آقا علیہ السلام نے پناہ چاہی، ان تمام فتنوں سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس فتنے کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس حرص اور حب جاہ کے دور میں اللہ نیتوں کی کھوٹ سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کی رضا مندی کے۔ اللہ، اگر آپ راضی ہیں تو ساری دنیا ناراض ہو کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ جی، اگر آپ ناراض ہیں تو ساری دنیا راضی ہو کر کے بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتی۔ اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ، ہمارے دلوں میں جو جائز تمنائیں اور حاجتیں ہیں اللہ خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اللہ، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تو تمنائیں ہوں گی۔ اللہ، ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ایسی آرزویں ہوں گی اللہ جو وہ کسی کو نہیں بتا سکتے سوائے تیرے۔ اللہ، کسی کو نہیں بتا سکتے سوائے تیرے، اور آپ کا فرمان ہے مجھے اپنے دکھ سناؤ، مجھے اپنے درد بتاؤ۔ اللہ جی، آپ ہمارے رب ہیں، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر دیجئے، ہماری تکالیف کو دور کر دیجئے، صحت اور عافیت والی زندگی عطا کر دیجئے، تمام مرحومین کی بال بال مغفرت کر دیجئے۔ اللہ، ہمارے آبا و اجداد میں سے جتنے بھی لوگ جہاں دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی بخشش کر دیجئے، سب کی قبروں کو نور سے منور کر دیجئے۔ اللہ، اس مسجد اور مدرسے کو تا صبح قیامت آباد کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا کر دیجئے۔ اللہ، تمام طلبہ کو علم نافع، اعمال صالح کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اساتذہ کو جزائے خیر عطا کر دیجئے۔ اللہ، اس گاؤں اور اس بستی کے لوگوں کو یا اللہ کتاب و سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہاں کے لوگوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ احیاء دین کے لیے دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ، یہاں کی نسلوں میں، یہاں کے لوگوں کی نسلوں میں توحید و سنت کو عام کر دیجئے، بدعات اور خرافات سے ان کی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم میں سے کون کہاں کب تک زندہ ہے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جی، ہم کب مریں گے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ، وہ گھڑی ایک دن تو آنی ہے۔ اللہ، ایک دن ہم بھی قصہ ہو جانے والے ہیں، ایک دن ہم بھی کہانی ہو جائیں گے۔ اللہ، تیری عزت کا تجھے واسطہ ہے، ہمیں قصہ بننے سے پہلے ہمیں عقل سلیم عطا کر دے، قلب منیب عطا کر دے، تیری محبت سے بھرا ہوا دل عطا کر دے۔ اللہ، تجھ سے ڈرنے والا دل عطا کر دے، تجھ سے تیرے سامنے رونے والی آنکھیں عطا کر دے۔ اللہ، اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ دنیا والے تو ہم سے راضی ہو یا نہ ہو، پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو۔ اللہ، آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہوں۔ اللہ، آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہوں۔ اللہ جی، تیرے اور تیرے بندے کا کوئی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ ہو۔ اللہ، ایسی مبارک موت ہم سب کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے ہمیں عطا کر دیجئے۔ جن شرور و فتن سے آقا نے پناہ چاہی ہے ان تمام فتنوں سے یا اللہ تو ہماری حفاظت کر دیجئے۔ ان ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو محض اپنے کرم سے، میرے پیارے اللہ، محض اپنے کرم سے آقا کریم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا نبینا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك۔